الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چند دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایک ایسا لفظ منسوب کیا کہ ایک مسلمان کی زبان پر وہ لفظ آتے ہوئے وہ لرز جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اس نے جو بکواس کی ہے وہ اس سے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ زخمی ہوا ہے، اور اس کے خلاف جو 295C کا مقدمہ قائم کر کے اس کو گرفتار کیا گیا، سب سے پہلے ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور جو فتویٰ انجینئر مرزا کے خلاف دیا گیا ہم اس کی بھی 100% تائید کرتے ہیں۔ میری جو یہ گفتگو ہے یہ ایک تو عام مسلمانوں کے لیے ہے، اور دوسرا جو انجینئر مرزا کی ویڈیو سنتے ہیں یا جو اس کے فالوورز ہیں ان کے لیے بھی بہت کچھ موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اس میں ادنا سے ادنا شک نہیں ہو سکتا کہ جو لفظ انجینئر مرزا محمد علی نے کہا کہ جو کرسچن ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دجال سمجھتے ہیں، تو اس بات کے کفر ہونے میں، توہین رسالت ہونے میں، گستاخی ہونے میں کسی کو کوئی بھی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں کے دل میں اس حوالے سے شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ جناب انجینئر صاحب اپنی بات تو نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو کرسچن کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے انجینئر مرزا نے توہین کا ارتکاب کب کیا؟ تو یہ ایک شیطان کا بہت بڑا وار ہے اور اس کا بہت بڑا دھوکہ ہے، جس کی آڑ میں وہ مسلمانوں کی زبان سے توہین رسالت کے الفاظ نکالنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی دوسرے شخص کے کفر کو نقل کرنا یا اس کو بیان کرنا صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ جب اس بات سے مقصود اس باطل نظریے کا یا اس باطل قول کا رد کرنا ہو، اس کی شناعت، اس کی خباثت، اس کی دلالت اور گمراہی لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہو، تو پھر اس کے اندر بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی لفظ ہے کہ جو بہت زیادہ توہین کو واضح کر رہا ہو تو اس کو ایسے انداز میں بیان کیا جائے کہ جو سننے والے کے لیے سننا کم از کم قابل برداشت ہو جائے۔ اب انجینئر مرزا صاحب نے جو یہاں پر یہ بات کہی ہے تو یہ ہر ذی فہم پر روشن ہے کہ یہاں ان کا مقصود کرسچن کا رد کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بات کے جواب میں اس بات کو لے کر آئے ہیں، اور بطور دلیل کے انہوں نے اس بات کو پیش کیا، اور وہ جو بات انہوں نے کہی وہ خود بھی غلط ہی ہے، کیونکہ ان کا جو مدعا تھا وہ یہ کہ جناب توہین رسالت معاذ اللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو مسلمانوں نے اتنا بڑا ایشو بنایا۔ یہ میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو جو توہین رسالت کرتے ہیں، توہین رسالت کا نظریہ رکھتے ہیں، قرآن تو جناب ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ان کی خود عورت کا جو جس کا یہ نظریہ ہو قرآن نے اس سے نکاح کی اجازت دی ہے، اور انہوں نے سورہ مائدہ کا جو ہے وہ حوالہ دیا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن میں انہوں نے تحریف کی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی بات کی گئی اس میں بھی صرف اتنا کہا گیا کہ اہل کتاب کی جو پاک باز عورتیں ہیں، جو پاک دامن عورتیں ہیں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی اہل کتاب کی بھی ہر عورت سے نکاح کی بات قرآن نے نہیں کی، اس کے لیے بھی محسنات کا لفظ استعمال ہوا، جو پاک دامن ہو، پاک سیرت ہو، تو اس کے لیے یہ بات کہی، کیونکہ جب وہ مسلمان کے نکاح میں آئے گی تو اس کے دل میں جو اسلام کے حوالے سے غلط فہمی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو اس
کو غلط بیانیاں اس کے سامنے لوگوں نے کی ہیں، تو ایک مسلمان کی صحبت میں جب وہ رہے گی تو اس کو ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا اور اس کے لیے اسلام قبول کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، ورنہ تو جو اور دیگر غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، بت پرست جتنے بھی ہیں، ان کی عورتوں سے نکاح جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، اس کی تو کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ کہنا کہ جو معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتی ہو، سمجھتی ہو، تو قرآن نے اس سے نکاح کی اجازت دی، حالانکہ قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو اس طرح کی توہین کا نظریہ رکھنے والی ہے اس سے قرآن نے نکاح کی اجازت دی ہو۔ پھر جو یہاں پر ان کا بیان کرنے کا مقصد ان کرسچن کے اس نظریے کا رد کرنا نہیں تھا، صرف یہ قرآن نکاح کی اجازت دے رہا ہے، سارا زور ان کا اس بات کے اوپر تھا۔ تو یہ جو انہوں نے کفر کی بات نقل کی اور بغیر کسی وجہ کے نقل کی، یہاں کوئی اس کا محل نہیں تھا۔ پھر اگر ان کو یہ بات کہنی بھی تھی تو الفاظ کے چناؤ کو وہ بہتر کر سکتے تھے۔ یہ بات اس طرح بھی کہی جا سکتی تھی کہ وہ کرسچن حضرات کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو وہ تسلیم نہیں کرتے، تو اس کے باوجود بھی قرآن نے ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر یہ بات بھی کہی جاتی تو قابل تسلیم ہو سکتی تھی، لیکن جو لفظ انہوں نے اس کے لیے استعمال کیا، اس لفظ کے استعمال کرنے کی یہاں پر قطعاً کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی محل نہیں تھا، اس لیے ان کا یہ الفاظ ادا کرنا یہ براہ راست خود توہین رسالت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ کتاب الشفا میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف توہین رسالت کی جو صورتیں بیان کی، ان میں سے جو اس کی چھٹی صورت انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا قول جو توہین پر مبنی ہے وہ ذکر کرے، تو وہاں آپ نے بالکل واضح طور پر یہی بات کہی کہ اگر کوئی رد کرنا مقصود ہے، اس کے باطل نظریے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا مقصود ہے، تو پھر تو اس کی اجازت ہے اور اس کے لیے بھی الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے اس طرح کے اقوال نقل کرتا ہے اور خاص طور پر جو کفار نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حجب کے اندر اشعار کہے، تو اگر کوئی اس طرح کا کوئی شعر پڑھتا ہے، اس کو اپنی گفتگو میں استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے جی فلاں نے یہ بات کہی ہے، تو اس کے بارے میں واضح طور پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا حکم وہی ہے جو براہ راست توہین رسالت کرنے والے کا ہے، جس نے خود توہین کے الفاظ ادا کیے ہوں۔ ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور جس طرح اس کے اوپر حکم لگے گا توہین رسالت کا، اسی طرح اس شخص کے اوپر بھی یہ حکم لگے گا۔ تو یہاں پر جو مرزا صاحب نے بات کہی ہے تو اس کا کوئی محل نہیں تھا، کوئی رد کرنا مقصود نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے یہ بات کوئی فائدے کی نہیں ہے کہ جناب میں تو کرسچن کے حوالے سے بات کہہ رہا تھا اور خود میرا اپنا یہ نظریہ نہیں ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ آپ اس بارے میں بتائیے کہ جو قرآن کو مخلوق کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ تم نے کفر کیا اور اس کی سزا میں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا نظریہ تھوڑی ہے، یہ تو میں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو امام مالک نے فرمایا لیکن ہم نے تو تم سے سنا ہے اور اس لیے تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو اس شخص نے جب معافی مانگی، توبہ کی، تو پھر امام مالک نے اس کے وہ سزا جو ہے وہ ساخت کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کا یہ کہنا بغیر کسی وجہ کے تھا، کوئی حکم شرعی جاننے کے لیے نہیں تھا، اسے بھی یہ بات معلوم تھی، لیکن بلا وجہ اس نے اس طرح کا سوال کیا تو امام مالک نے اس پر زجر کرتے ہوئے کہ تمہارے منہ سے یہ گستاخی کی بات نکلی، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف بات نکلی، تو اس لیے تم پر بھی یہ حکم جاری ہوگا۔ تو مرزا صاحب نے جو یہ بات کہی تو بہت سارے جو کرسچن حضرات ہیں وہ تو خود اس کا انکار کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن ہم کم سے کم ان کے لیے گستاخی کا اس طرح کا لفظ کہنا یا یہ تصور کرنا ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا۔ تو صرف
کسی کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو معاذ اللہ یہ جو لفظ دجال کا استعمال کیا وہ اس کو سمجھ رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات اس کے سامنے اس کی شخصیت پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی، اس کے نظریات پورے طرح ظاہر نہیں ہوتے، اور ابھی اس کے ساتھ دل میں کوئی شکوک اور شبہات، کوئی وساوس ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جناب معاذ اللہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے مرزا صاحب نے بالکل جو یہ بات کہی ہے، اس پر توہین رسالت کا جرم بالکل صادق آتا ہے، اور جو ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے وہ بالکل درست ہے، اور ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر بھی یہ دباؤ ڈالیں کہ انجینئر مرزا نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کی مکمل پوری طور پر سزا ملنی چاہیے، اور آسیہ ملونہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ اس کو رہا کر کے ملک سے باہر فرار کرایا گیا، تو یہ معاملہ اس مرزا کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنی بھی انجینئر مرزا کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں جس میں اولیاء کرام کی سری سری گستاخیاں اس میں موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی بہت ساری ایسی باتیں اس میں موجود ہیں جو ایک مسلمان کے کان سننا گوارا نہیں کر سکتے، جو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کے تحت وہ یہ کہتا ہے کہ جی دیکھو یہ تو اللہ کا احسان ہے، نبی کا کہاں احسان ہے کہ ان کا مومنوں پر کوئی احسان ہو؟ تو معاذ اللہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس دین کو پہنچانے کے لیے قربانیاں دی، جو طائف میں پتھر کھائے، جو آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جو آپ نے بھوک پیاس برداشت کی، وہ سب کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اس کے نزدیک، اور وہ کہتا ہے صرف اللہ کا احسان ہے، نبی کا کوئی احسان نہیں۔ تو امام اہل سنت نے بہت پہلے ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو اے انجینئر مرزا، تجھ پر یہ احسان بھی چلا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تجھے اسلام کا کلمہ نصیب ہوا تھا، اور اب یہ بکواس کر کے تم اسلام کے کلمے کا انکار کر چکے ہو، اس سے استہزاء کر چکے ہو، اس کا مذاق اڑا چکے ہو، اور جو مذاق میں بھی بغیر کسی وجہ کے کلمہ کفر بکتا ہے، تو قرآن نے ان کے بارے میں حکم بیان کر دیا، لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو اب دنیا کی سزا جو ہے وہ تو ملے گی ملے گی، اگر آخرت کی سزا سے بچنا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ کرنا ہوگا، تجدید ایمان کرنا ہوگا، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ جو یہ دوسروں کے بارے میں کہتے تھے چاچی گئی چاچی گئی، تو جو دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ مکافات عمل دنیا میں ہی سامنے آ جاتا ہے، اور آج خود ان کی اپنی جو زوجہ تھی وہ ان کے نکاح سے نکل گئی ہے۔ تو اس لیے میری جو انجینئر مرزا کے فالوورز ہیں، اس کی ویڈیو سننے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے ایمانوں کی فکر کیجیے۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کی شفاعت کا کی آپ کو بھی ضرورت ہے، اور انجینئر مرزا جیسے لوگ نہ آپ کے قبر میں کام آئیں گے، نہ آپ کے حشر میں کام آئیں گے، اور اس لیے ایسے دجال شخص سے اپنی جان چھڑائیے اور توبہ کیجیے جو اس کے غلط نظریات تھے، اور مذہب حق اہل سنت کو اختیار کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔